بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ایران نے فلسطین کے لیے نہیں کیا تو تم نے کیا ہے، تم نے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ تم دیکھ لینا ایران کی اس ٹریٹی میں فلسطین کا کوئی نام نہیں ہوگا تو تم اٹھ جاتے، تم چلے جاتے، تم ان بے غیرت حکومتوں کو، تم سے کچھ ہوتا نہیں ہے سوائے یہ کہ مکتب اہل بیت اور اہل بیت کے چاہنے والوں کو کرٹیسائز کرو، کنڈیم کرو۔ پھر فلسطینی بچوں کو کڈنیپ کیا جا رہا ہے، اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، اگرچہ کہ میڈیا اس کو نظر انداز کر رہا ہے۔ میں بات کہاں سے شروع کروں، کہاں ختم کروں؟ جن چیزوں کے لیے اب یہ بیٹھ رہے ہیں ٹریٹی کے لیے کہ بھئی اب سائن کر لو، تو وہ تو جیکوبا میں چند سال پہلے ہو چکا تھا، جس کو خود ٹرمپ نے ختم کیا تھا۔ اب وہ خود ہی چاٹنے کے لیے آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نیوکلیر نہیں بنائیں گے۔ اور دیوانے ہیں، سوری میں ہو جاتا ہے، کیا کروں، میں بھی انسان ہوں۔ یہ تو جیکوبا میں انہوں نے نہیں پتا 12,500 کلو گرام جو انرش یورینیم تھے وہ رشیا کے ہاتھ میں دے دیا تھا نا، اگر تم کو اطمینان نہیں لے لو۔ وہ تو رہبر معظم موجود تھے، اس کے بعد رشیا نے اس کو نیچے گریڈ کر کے پھر واپس دیا تھا۔ تو اب 450 کلو گرام سے کیا ہو جائے گا؟ لیکن تم ایسے شور کر رہے ہو جیسے تمہیں بہت کچھ ملنے والا ہے۔ اس کے بعد تم کہتے ہو کہ مثلا یہ میزائل نہ بنائیں۔ حتی ایران کے اندر ایک گروپ تھا جو کہتا تھا یہ میزائل نہیں بنانے چاہیے، آج وہ گروپ منہ کی کھا رہا ہے کہ جو میزائل نہیں بنائے ہوتے تو آج جمہوریہ اسلامی ایران کا کیا حال ہوا ہوتا۔ ہوش سے چیزوں کو سوچئے، دیکھیے، اور اس شخص کی بات پر بھروسہ مت کیجئے جس نے کرسچینٹی کی بھی اسلام کی تو بے احترامی کی۔ ہمارے ایک صاحب کی بے احترامی ہوئی تو فوراً آواز اٹھی اور اسلام کی بے احترامی کر لی، جو اس نے ٹویٹ کیا تھا مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کے منہ سے زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا، بیٹھے رہو بھائی، ہم کیا کریں، تمہیں تمہارے لوگوں نے وہی سکھایا ہے تو تم بیٹھے رہو۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اب اس نے کرسچینٹی کی بھی انسلٹ کر دی۔ اب اس کے پاس دو میں سے ایک راستے ہیں، یا نیتن یاہو کا یہ وفادار کتا بنا رہے اور دنیا کو تباہ کرے، یا پھر نیتن یاہو سے آزاد ہو کے اپنی سیاسی زندگی کا فیصلہ کرے۔ لیکن الحمدللہ رب العالمین، اس جنگ نے کیا فتح عطا کی ایران کو؟ مولانا کیا ملا؟ پوری دنیا نے نظام اسلامی کی حقانیت کو قبول کر لیا، چاہے وہ اسپین ہو، چاہے وہ اٹلی ہو، چاہے اب آسٹریلیا ہو، چاہے وہ کینیڈا، میں نام لیتا جاؤں گا۔ یورپین یونین نے اس بات کو مانا ہے کہ اس ایران کے خلاف زیادتی ہوئی ہے، فلسطینیوں کے خلاف زیادتی ہوئی ہے، اور اب یہ 2-3 دنوں میں باقاعدہ لبنان کے خلاف آواز اٹھ رہی کہ زیادتی ہوئی ہے۔ میں اس بات کو واضح کر لوں کہ اس نے جو سوچا تھا وہ ہو نہ سکا، اور قرآن کی آیت وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، تم اپنی چال چلتے ہو، اللہ تعالیٰ اپنا طریقہ اپناتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اپنا طریقہ تو اپنا ہے، خاص ہے۔ اب دیکھیں دنیا کیا کہہ رہی ہے، ظاہر ہے ہم بھی تجزیے سنتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں۔ جس اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلوانے کے لیے تمہاری اتنی بڑی فلیٹ کام نہ آ سکی، جنگ سے پہلے تو کھلی ہوئی تھی نا، تم نے جنگ کی وہ بند ہو گئی، دنیا میں تیل کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اور جناب غالب صاحب نے بڑا پیارا جملہ کہا تھا، مجھے نہیں معلوم کس موقع پہ انہوں نے پاکستان میں آ کے کہا کہ یہ جو چیزیں جنگ کے میدان میں ہم سے نہیں لے سکے، وہ سمجھ رہے تھے ٹیبل ٹاک کر کے لے لیں گے، دیوانگی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ ذمہ داروں نے بتایا تھا کہ ڈیل تو کمپلیٹ ہو گئی تھی، میں فرسٹ ہینڈ آپ کو بتا رہا ہوں، ڈیل کمپلیٹ ہو گئی تھی، اور ایک دم سے وہ جو بار بار فون کرنے جاتا تھا، فون آیا فوراً واپس آ جاؤ، وہ فوراً واپس نکل گئے۔ اور ہمارے کمانڈر اور ڈیفنس فورسز جناب عاصم منیر صاحب، جو انہوں نے بڑی ہمت دکھائی اور ان حالات میں ایران چلے گئے۔ مولانا صاحب تو کیا ہوا، آپ جا کے دکھا دو اگر آپ میں ہمت ہے۔ F-16 ان کی حفاظت کر رہے تھے، نہیں
کہ ان کا ایمان ان کی حفاظت کر رہا تھا، اور اب تو ماننا پڑے گا کہ انہوں نے ایران جا کے یہ بات بتا دی کہ وہ نظام اسلامی کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ابھی تک میری اطلاع، آپ کی بھی اطلاع میں ہوگا کہ وہ وہیں پر ہیں اور کچھ چیزوں کو فائنلائز کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ بات بہت اچھی لگ رہی ہے کہ میرے پیارے ملک کے، اب ذمہ دار کہوں غیر ذمہ دار کہوں، آپ کو جو مرضی آئے کہیں، لوگ کہتے ہیں مولانا تھوڑا احتیاط کریں، احتیاط کر کر کے تھک گئے، اب تم کو جو کہنا ہے کہو، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے حکومت کے لوگ اور خصوصاً آرمی چیف صاحب نے، سی ڈی ایف صاحب نے جو کہ فیلڈ مارشل ہیں، بہترین طریقے سے اس وقت سفارت کاری کی ہے، اور اس سے میرے ملک جس کو ٹیررسٹ ملک کہا جاتا تھا اس کا نام بلند ہوا ہے، اور دنیا کا ہر میڈیا پاکستان کی تعریف کر رہا ہے۔ میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سب ہر اس شخص کی صحت سلامتی کے لیے کہ جنہوں نے اس ڈیل کو، نتیجہ ملتا ہے نہیں ملتا ہے بات نہیں ہوتی ہے، کہا جاتا ہے السعی منا والاتمام من اللہ، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، نتیجے تک پہنچانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ جو اسلام آباد سے خبریں آ رہی ہیں، آپ کو بھی آ رہی ہوں گی کہ ایک تیاری ہو رہی ہے، اور ایسی تیاری ہو رہی ہے جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، تو اگر وہ دیوانہ پاکستان آ جاتا ہے، لیکن اس کی دیوانگی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کچھ ایسا کرے کہ دنیا میں اس کو کسی طرح سے وہ نوبل پرائز مل جائے۔ اگر وہ پاکستان آ جاتا ہے اور ہمارے چیف صاحب کسی طرح سے ایران کو اطمینان دلا سکتے ہیں کہ ان کو ان کا حق ملے گا، میرا لفظ یاد رکھیں، دبے گی یہ ایرانی قوم دبنے والی نہیں، اگر ان کے میزائل سے نہیں دبتی تو میری باتوں سے کہاں دبے گی، لیکن اگر کسی طرح سے یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں اور نظام اسلامی عوام کو ان کا حق ملتا ہے اور صحیح حق ملتا ہے، تو ہم واقعاً اپنی تمام ذمہ داروں کا شکریہ ادا کریں گے۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں اس حق کی ڈیل کے لیے، ان بیلنس ڈیل کے لیے نہیں، حق کی ڈیل کی کامیابی کے لیے بلند تر صلوات۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔